اور اس کے بعد اگر بڑی کربلا کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی دیں گے ہم. ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی اہل سنت سے بہت دوستی تھی. بہت زیادہ. تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ یہ اہل سنت یا اہل اہل سنت تشیع کا جھگڑا نہیں ہے. نہیں ہے. یہ اہل سنت نہیں ہے. یہ تو کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے. نہیں ہے. کیا ہمارا معاشرہ افہام و تفہیم سے نہیں رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا. مشکل ہے, بہت مشکل ہے. کہ اگر ہم اپنے اندر انسانیت کو اور زیادہ فروغ دیں تو کیا ممکن ہے کہ یہ معاملات صحیح ہو جائیں؟ ہاں ممکن ہے کہ کچھ سدھر جائیں, مگر سدھرنے نہیں دیں گے نا لوگ. آج آپ کو یاد آتے ہیں اپنے بیٹے؟ یاد کیا, صبح سے یاد ہے. یہ دن تو جا ہی رہے ہیں سارے ایسے. یاد تو بچے دیکھو, وہ تو شہادت کے اوپر فائز ہوا ہے. تو یا ہم تو اس لیے اب 10 دن ہمارے گزر گئے, ہم اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کر رہے. ہم کوئی اس کے لیے ایک آنسو نہیں بہا رہے, کیونکہ ہمیں حسین کے لیے آنسو بہانے ہیں. ہمیں سیدہ کے لال کو رونا ہے. وہ تو شہادت بھی اس کے اس وقت ہوئی کہ ہم نہیں روئے اس کو. ہم تو ان کے لیے رو رہے تھے, تو ہم اس کو کیا روتے. شہادتی کا ایسا وہ تو وقت رکھ کے گیا ہے کہ ہم اس کے لیے نہیں روئے. میں تو نہیں روئی نام لے کے. فرقہ وارانہ فسادات بند ہونے چاہیے. بند ہونے چاہیے, بالکل بند ہونے چاہیے. مگر یہ مشکل ہے بند ہونے, کیونکہ اگر کوئی اوپر سے کرنے والے بہت سے ایسے لگے ہوئے ہیں. کیا کہیں, اب یہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے بند ہونا. اب بند وہی کرے گا کہ جب ہمارا آئے گا آنے والا. کیا پیغام دینا چاہتی ہیں آپ تمام عالم اسلام کو؟ تمام عالم اسلام کو یہی پیغام ہے کہ وہ خوشحالی سے رہیں اور سب آپس میں مل کے رہیں, اتحاد سے رہیں. حکومتی امداد آپ تک پہنچی؟ حکومت کی امداد وہی پہنچی تھی ہمیں, بس. اس کے بعد تو کوئی نہ حکومت آئی ہمارے پاس, نہ کوئی آئی. مطمئن ہیں آپ اس امداد سے؟ ہم کیا مطمئن ہیں, ہم تو بچے وہ امداد بھی نہیں لینا چاہ رہے تھے, مگر سب لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو آپ کا حق بنتا ہے, آپ لیں, یہ کریں وہ کریں. وہ لے لیے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی نہیں, اور نہ ہم کسی سے امداد لینا چاہ رہے ہیں. حکومت کی امداد کسی کے بیٹے کو واپس لا سکتی ہے؟ کوئی لا سکتی ہے. یا ہم نے اس لیے تھوڑی شہادت ہمارے ملی ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں کسی سے امداد. نہیں, ہم نے سب کی امداد کو اسی طرح کہہ کے رد کیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ہم فاقے کرنے والے لوگ ہیں, ہم ان کو ماننے والے ہیں جو کہ 70 پیون چادر میں لگاتی تھی بی بی. ہمیں کوئی کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. جتنے پیسے امداد کے لیے دیے جاتے ہیں لوگوں کی شہادتوں کے بعد, لوگوں کے جاں بحق ہو جانے کے بعد, اگر وہ تمام پیسے سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں تو یہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ شاید ہو جائے. یا حکومتیں صرف امداد دینے کے وقت کا انتظار کرتی ہیں؟ واللہ عالم بھائی کہیں کا انتظار کر رہی ہے حکومت, تو سمجھ سے باہر ہے ہمارے یہاں. ہمیں کوئی حکومت سے امید ہے نہ ہمیں کسی سے. اللہ سے ہم تو توکل کرے بیٹھے ہیں, اور اللہ کے رسول سے بس. آپس میں مسلمانوں کے اتحاد اور مسلمانوں کے آپس میں جڑ جانے کے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے؟ بس یہی ہے کہ آپس میں اگر جڑ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, شاید کامیاب ہو جائیں مسلمان. آپ کا بہت شکریہ. پیغامات سنے آپ نے. شہید سید اقبال حیدر زیدی کی والدہ فرماتی ہیں کہ یہ شیعہ سنی جھگڑا نہیں ہے, یہ کچھ اور ہی ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جو پیسے امداد کے نام پر شہداء کے خانوادوں کو دیے جاتے ہیں, اگر وہ پیسے سیکیورٹی سسٹمز کو فول پروف بنانے کے لیے استعمال کیے جائیں اور طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں تو شاید لوگوں کے گھروں پہ امداد کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمارے ساتھ ہیں آپ پروگرام میں, آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک اور شہید کے خاندان سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات, اور اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جناب سید افتخار عالم نقوی رحمانی صاحب سے. برادران اہل سنت سے تعلق ہے آپ کا. سبیل آپ نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے ان پیاسوں کے نام پر کہ جو کربلا میں پیاس کی شدت سے یا تو شہید ہو گئے یا پھر قتل کر دیے گئے, اور آپ کے خانوادے کے توسط سے مجلس عزا بھی آپ کے گھر پہ اس وقت برپا کی جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا مرقع ہے انسانیت کی بلندی کا. یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ انسان اگر ایک دوسرے کو اپنا حصہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارے
تو نہ ہی کوئی فرقہ واریت ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو سکتا ہے، بلکہ انسانیت کو فروغ مل سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ کہ جو اس دشمنی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اس انسان دشمنی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، شاید ان کے عزائم ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہے کہ اس پاکستان میں فرقہ واریت بالکل نہیں ہے، سوائے ان چند مٹھی بھر لوگوں کے کہ جو انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو شاید متحد نہیں دیکھنا چاہتے۔ جناب رحمانی صاحب سے آپ کی بات کرواتے ہیں۔ بڑی نائن جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے سبیل یہاں پر سجا رکھی ہے، پانی آپ پلوا رہے ہیں، مجلس عزا آپ کے گھر پہ امام حسین عالی مقام کی یاد میں برپا کی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ امام حسین صرف اہل تشیع کے تھے، یا امام حسین اہل سنت کے تھے، یا امام حسین پوری انسانیت کے تھے؟ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ امام دنیا کے ہیں، وہ کافروں کے بھی ہیں، چرند پرند کے بھی ہیں، اور انسانوں کے بھی ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو وہ کائنات کے رحمت العالمین کی حیثیت سے پیدا فرمایا، اور وہ جو پیدا فرمایا رحمت العالمین کی حیثیت سے، تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے میرا نور خلق کیا تو اس نور کا حالہ یہ تھا کہ سر کا تاج علی تھے، گلے میں لاکٹ فاطمہ تھیں، کان میں دو ہالے حسن حسین تھے۔ تو نور جو تھا خلق کیا گیا تو وہ 5 تن کے ساتھ نور خلق کیا گیا۔ آپ کی سبیل میں شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ خیر النساء حسین و حسن یہ مصطفیٰ۔ کائنات کے مقصود ہیں، کائنات بنائی انہی کے لیے گئی ہے، اور جو دنیا میں جتنے ہیں سب ان کے انکلوجر ہیں۔ آپ کا تمام خانوادہ ان مصروفیات میں اس وقت شامل حال ہے؟ جی، پورا خانوادہ، کیا ہم کہتے ہیں پورے مسلمانوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ جو لوگ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، فرقہ واریت جو ہے یہ تنگ نظری ہے، یہ دل کی میل ہے، وہ نفسی ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے اس کے لیے سرکار دو عالم کے خطبات آپ کو یاد کراؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات خم غدیر میں 3 خطبے دیے۔ ایک خطبہ تو یہ دیا کہ من کنتو مولا و ھذا المولا، جس کا میں مالک ہوں اس کا علی مالک ہے۔ دوسرا خطبہ یہ فرمایا کہ میں تمہارے اجل قریب ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور میں قبول کر لوں، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت، ان دونوں کو ساتھ مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تیسرا خطبہ یہ دیا کہ جو مسلمان جو ہمارے امتی ہو اور وہ اہل بیت کی محبت میں اگر مرا تو شہید مرا، اہل محبت کی محبت میں مرا تو اس کو ملائکہ فرشتے اس طرح سے اس کو جنت لے جائے گی، اس طرح سے عروس کو اس کے دولہا کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ہے مسالک کی، آپ ان تمام لوگوں سے کیا فرمانا چاہیں گے؟ کیا یہ مسلکوں کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، مسئلے کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف صداقت کی جنگ تھی، اور باطل اور حق کی جنگ تھی، اور باطل کو کافر بھی باطل کو باطل سمجھتا ہے اور حق کو حق سمجھتا ہے۔ مسلمان اگر حق کو حق سمجھے تو پھر وہ حسینیت کی طرف ہوگا، اور اگر باطل کو سمجھتا حق تو یزیدیت کی طرف ہوگا۔ رحمانی صاحب، سبیل کیوں بنائی جاتی ہے؟ سبیل اس لیے بنائی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد تازہ رہے، اور جلوس اسی لیے نکالے جاتے ہیں کہ ان کی یاد تازہ رہے، اس لیے کہ وہ ذبح عظیم قرار دیے گئے ہیں، ذبح عظیم قرار دیے، اسلام کے اندر ذبح عظیم قرار دیے گئے ہیں، تو اس کی یاد تو منانا چاہیے نا بھائی۔ آپ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں، بقرعید مناتے ہیں، اور تہوار مناتے ہیں، رجب مناتے ہیں، اور لوگوں کے عرس کرتے ہیں اولیاء اللہوں کے، تو یہ سب سے بڑے امام ہیں، ان کا عرس بھی تو ہونا چاہیے، اور عرس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنے عقیدت کے مطابق کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی سبیل بناتا ہے، سب کا کرنا تو سب کو چاہیے، چاہے اپنے عقیدت کے مطابق کریں یا کچھ کریں، کرنا چاہیے۔ نہیں کرتے تو پھر وہ بخشائش کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ سورہ فجر پڑھ لیں، سورہ فجر میں تمام واقعہ اللہ تعالیٰ نے درج کر دیے۔ جو لوگ بم دھماکے کر رہے ہیں، لوگوں کو گولیوں سے زخمی کر رہے ہیں، شہید کر وہ رہے ہیں، یزید کے بقایا جات ہیں، یزید کے بقایا جات ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ امام حسین کا نام جگہ ہو، اور وہ روکنا چاہیں کتنا ہی روک لیں، جتنا ہی روک لیں وہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اور بقول جوش ملی آبادی کے میں عرض کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا سبھی کہیں گے میں ہمارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہاں، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
تو بیدار جب تک جتنا ہی یہ دبائیں گے پریس کریں گے اتنا ہی یہ ابھرتا چلا جائے گا, اس کو روک نہیں سکتا کوئی. آپ فرزند جی آپ کس میں گرامی سید انتخاب عالم نقوی. کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کے والد نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں, یہ تو ہم بڑے خوش کیا نصیب اگر ہیں. تمام معاشرہ ان کی تعلیمات پر عمل کر لے تو کیا انسانیت کا بول بالا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہی ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس گھر میں آنکھ کھولی, اور ہمارے سلسلے میں جو ہمارے حلقہ رحمانی ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. خالی ہمارا گھر نہیں ہے, ہمارے جتنے ابا جی کے خلفاء ہیں, پیر بھائی ہیں, یہاں دن رات ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کو نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں, آنسوؤں کا بھی, جان کا بھی, مال کا بھی, تن کا بھی, دھن کا بھی, اور صرف اس امید پہ کہ بروز حشر ان سے ہمیں بخشائش ملے کربلا گی. کا سب سے بڑا درس کیا ہوگا؟ سب سے بڑا درس یہ ہے کہ کبھی بھی باطل کے آگے نہ جھکنا اور حق کو قائم رکھنا. بچے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, یہ میرے بڑے بیٹے ہیں صفی العالم, یہ عین العالم, یہ حسین العالم. آپ بات کریں گے؟ چھوٹے ہیں بہت, آپ بات کریں گے؟ السلام علیکم. سبیل پہ آپ پانی پلاتے ہیں, جی کیا محسوس ہوتا ہے؟ خوشی محسوس ہوتی ہے, امام حسین کی یاد محسوس ہوتی ہے, اور ہمیں اچھا بھی لگتا ہے کہ ہم پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں اور امام حسین ہم سے خوش ہو رہے ہیں. کیا امام حسین کی خوشی ہی سب کچھ ہے؟ جی, یہ پوری دنیا کے ہمارا خزانہ ہے. بچے کی آپ نے بات سنی, رحمانی صاحب کی بات سنی, ان کے فرزند کی بات سنی. بچے نے کہا کہ یہ پوری دنیا کا ہمارے پاس خزانہ ہے, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. کسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا نہیں لیکن جھوٹ اور صداقت میں کل بھی جنگ تھی جاری, اب بھی جنگ جاری ہے. یہ تمام عالم اسلام ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ, افہام و تفہیم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. برادران اہل سنت ہیں, مگر سبیل امام حسین بھی لگائی ہوئی ہے, ان کے بچوں کے نام, ان کے پیاسوں کے نام اس پہ درج ہیں. یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس میں مجلس امام حسین, امام علی مقام بھی برپا کی جا رہی ہے. یہ وہ کارنامہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ وہ معجزہ ہے کہ جو مظلوموں کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیتا ہے اور ظالموں کے دانت کھٹے کر دیتا ہے. یہ ہے وہ نمونہ جو انسانیت کو فروغ دے سکتا ہے. ان لائنز پر اگر ہم چل سکتے ہیں تو شاید ہم انسان کہلانے کے لائق ہوں گے, اور اگر نہیں چل سکتے تو پھر ہم انسان کہلانے کا کوئی حق نہیں. یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں, بچے ہیں جو سبیلوں پر پانی پلا رہے ہیں. تھینک یو سر, جزاک اللہ. بھائیوں, پانی کی طلب جاری ہے, چشمے حسین ابن علی کا فیض جاری. جزاک اللہ. 9 محرم اور حرام کے سلسلے میں یہ پروگرام جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. 1 محرم سن 2011 یعنی تقریباً 8 دن پہلے ایک اور کارروائی کی گئی دہشت گردی کی, جس میں لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. پاک حیدری اسکاؤٹس کے ایاز حسین اس میں سے ایک تھے جن کو گولیاں لگیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا. شاید یہ زندگی آئندہ آنے والے زمانے میں اس اتحاد کے کام آ سکے, اس انسانیت کے درس کے کام آ سکے جو شاید آج یہ اور ان کا پورا خانوادہ اس پوری دنیا کو دے سکتا ہے. وہ لوگ جو چلے گئے وہ شہید ہو گئے, لیکن دہشت گردی اب بھی موجود ہے. دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. ایاز سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. گولی ایاز کو لگی چہرے پہ, یہاں سے لگی اور اس طرف سے نکل گئی. آپ کے سامنے موجود ہیں. ایاز, وعلیکم السلام. کیوں لگی گولی آپ کو, اندازہ ہے اس بات کا؟ اس چیز کا تو خیر اندازہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے وہاں پہ ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے, اور لوگوں کو آسانی کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ مجلس اعضا شروع ہونے والی تھی ہماری. اتنے میں وہاں رش لگا کچھ لوگوں کا, تو میں نے لوگوں کو ہٹانے کے لیے کوشش کری اور اپنے وائس کو کیمپ میں بھیجنے کی کوشش کری جلدی. اتنے میں فائرنگ شروع ہوئی اور نامعلوم سمت سے مجھے آگے گولی لگی اور میں گر گیا. اس کے بعد لگنے کے بعد آپ کو یاد ہے سب کچھ کیا ہوا؟ زیادہ کچھ تو یاد نہیں ہے, کہ بس میں کیمپ میں مجھے اٹھا کے لے کے گئے, اور پھر میں گلٹن کے بل بیٹھ گیا. میں نے اسکارف اپنا اتار کے
بلڈنگ میرے ہو رہی تھی تو میں نے باندھ لیا. سامنے اظہر رضا ہمارے ساتھ جو شہید ہو گئے ہیں وہ گرے اس کے بعد. اسکاؤٹ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟